بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معزز ناظرین و سامعین، گزشتہ لیکچر میں ہم بات کر رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایمان کی شرط اول ہے۔ حب رسول نہیں تو ایمان نہیں۔ آپ کی ولادت باسعادت ہے، آپ کی بعثت نعمت ہے، نعمت کا اظہار بھی ضروری ہے۔ یہ سب متفقہ باتیں ہیں، کوئی بھی مسلم اس پر اختلاف کر ہی نہیں سکتا۔ اختلاف تو اس میں ہے کہ نعمت کا اظہار کیسے کریں، خوشی کا طریقہ کیسا ہونا چاہیے، کیا ریلیاں، جھنڈیاں، چراغاں، میلاد کی، آمد رسول کی محافل کا انعقاد یہ محبت ہے، یہ محبت کا ثبوت ہے؟ کیا صحابہ نے یہ طرز عمل اختیار کیا تھا؟ کیا عہد رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں کبھی ایسا ہوا؟ کیونکہ صحابہ سے بڑھ کر ہم محبت کرنے والے نہیں ہو سکتے۔ ان کی محبت میں کوئی کمی نہ تھی، ان سے بڑھ کر کوئی محبت کرنے والا ہو نہیں سکتا۔ ان کا دور بھی مثالی دور، خیر القرون تھا۔ یقیناً محبت کے اظہار کا طریقہ بھی ویسا ہی ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں ہم میلادی لوگوں کے دلائل کا جائزہ لے رہے تھے کہ وہ امت کو کیسے گمراہ کرتے ہیں۔ قرآن کریم کی جن آیات سے وہ میلاد منانا ثابت کرتے ہیں، گزشتہ لیکچر میں ہم نے ان کا لفظی ترجمہ کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات سے ہمیں کیا سمجھایا، صحابہ نے کیا سمجھا، ہم نے وہ بغور دیکھا، لیکن اس میں میلاد منانے کا ذکر اشارہ تک نہیں تھا۔ آج اسی سلسلے کو آگے بڑھاتی ہوں۔ کل کچھ لوگ پوچھ رہے تھے کہ میلاد کا مطلب کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ ولادت، تو بس پھر یہ بھولی بھالی مخلوق کہتی ہے کہ جی جب میلاد کا مطلب ولادت ہے تو میلاد منانا ثابت ہو گیا۔ میرے ناظرین و سامعین، یہی بات تو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت نہ صرف ثابت بلکہ باسعادت ہے۔ بعثت نہ صرف نعمت بلکہ نعمت کبریٰ ہے، نعمت عظمیٰ ہے۔ مگر میلاد منانا کہاں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ ڈے کی سیلیبریشن کہاں ہے؟ کسی ایک حدیث سے، کسی ایک صحابی کے عمل سے ثبوت دکھا دو، پھر تو ہے۔ مگر اللہ کے لیے آیات و احادیث کی غلط تفاسیر مت کرو، کیونکہ یہ دور تحقیق کا دور ہے، دلائل کا دور ہے۔ عید میلاد منانے والے جن احادیث کا ریفرنس پیش کرتے ہیں، آج ہم ان کی بھی حقیقت جانتے ہیں۔ صحیح بخاری کے حوالے سے عید میلاد کے جواز کے لیے یہ روایت پیش کی جاتی ہے کہ عروہ راوی کا بیان ہے کہ صوبیہ ابو لہب کی لونڈی تھی اور ابو لہب نے اسے آزاد کر دیا تھا۔ اس لونڈی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تھا۔ جب ابو لہب فوت ہوا تو اس کے کسی عزیز نے اسے خواب میں دیکھا کہ وہ بری حالت میں ہے، تو اس سے پوچھا کہ کیسے گزر رہی ہے؟ ابو لہب نے کہا کہ تم سے جدا ہونے کے بعد کبھی آرام نہیں ہوا، البتہ ایک گڑھے کا اشارہ کیا کہ مجھے یہاں سے پانی پلا دیا جاتا ہے کیونکہ میں نے صوبیہ لونڈی کو آزاد کیا تھا۔ ناظرین، اس روایت کے حوالے سے یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ جس روایت کو صحیح بخاری کی حدیث کے طور پر پیش کیا جاتا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے، بلکہ ابو لہب کے کسی عزیز کا خواب ہے، حدیث نہیں ہے۔ اس روایت کو دلیل بنا کر کہا جاتا ہے کہ ابو لہب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں صوبیہ لونڈی کو آزاد کر دیا تھا تو اس کے عذاب میں تخفیف ہوئی۔ حالانکہ الوفا باحوال المصطفیٰ جلد 1 صفحہ 107 اس میں تفصیل مذکور ہے کہ ولادت کے وقت آزاد نہیں کیا تھا ابو لہب نے صوبیہ کو، بلکہ
بہت بعد میں کیا تھا۔ بطور لونڈی صوبیہ اس وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ام المؤمنین سے شادی ہو گئی تھی، ام المؤمنین خدیجہ سے۔ صحیح بخاری کے شارح حافظ ابن حجر اور ابن سعد، اسی طرح ابن عبد البر نے بھی یہی ذکر کیا ہے۔ اور بالفرض والمحال اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ ابو لہب نے آپ کی ولادت کی خوشی میں آزاد کیا تھا، تو یہ ابو لہب کا اس وقت کا عمل ہے جب اس کے خواب و خیال میں بھی نہ تھا کہ میرا بھتیجا نبی بنے گا۔ یہ تو اس نے بطور چچا خوشی کا اظہار کیا، مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کا اعلان کیا تو یہی ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں پیش تھا، اور اسی ابو لہب کے بارے میں اللہ نے سورہ لہب نازل فرمائی، جس کے عمل کو میلاد منانے والے مثال بناتے ہیں۔ غور کریں کہ دلیل بنائی تو کس کے عمل کو؟ جس پر ہر قاری قرآن پڑھتے ہوئے لعنت فرماتا ہے، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ تباہ ہو گیا، جو کچھ اس نے کمایا وہ اس کے کسی کام نہ آیا، عنقریب وہ بھٹکنے والی آگ میں جھونکا جائے گا، اور اس کی بیوی لکڑیاں اٹھانے والی، اس کی گردن میں بٹی ہوئی رسی ہوگی۔ یہ ہے ابو لہب کا انجام، کچھ کام نہ آ سکا۔ ما اغنى عنہ مالہ وما کسب۔ ناظرین، سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ محض ایک خواب ہے، اور شریعت نے نبی اور رسول کے علاوہ کسی کے خواب کو حجت اور برہان نہیں بنایا۔ اور ابو لہب کی مثال وہ بھی اس دور کی جو اس نے بطور چچا ایک خوشی منائی، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا، آپ کی نبوت کا سب سے بڑا منکر اور مخالف تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر 63 اونٹ اپنے دست مبارک سے نہر فرمائے۔ اس سے بعض لوگ یہ دلیل لیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر چونکہ 63 سال تھی، اس لیے ہر سال کی خوشی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونٹ ذبح فرمایا۔ اسی لیے ہمیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم ولادت کی ہر سال خوشی منانا چاہیے۔ تو ناظرین، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگرچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 اونٹ اپنے دست مبارک سے قربان کیے، مگر یہ کہاں سے نکل آیا کہ انہیں عید میلاد کی خوشی میں قربان کیا گیا تھا؟ اگر بالفرض یہ بھی مان لیا جائے کہ یہ عید میلاد کی خوشی میں ذبح کیے گئے تھے، تو پھر عید میلاد ربیع الاول کے بجائے ذو الحجہ کو منانی چاہیے، کیونکہ یہ واقعہ 9 ذی الحجہ کا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر 100 اونٹ نہر فرمائے تھے، ان میں سے 63 اونٹ تو آپ نے اپنے دست مبارک سے نہر کیے، جبکہ 37 اونٹ علی رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے نہر کیے۔ اس لیے اگر 63 اونٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی کے ایام ولادت کی خوشی میں ذبح کیے گئے، تو باقی 37 اونٹ کس کے یوم ولادت کی خوشی میں تھے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کو روزہ رکھا کرتے تھے، کیونکہ اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی، اور اس دن روزہ رکھنا بطور شکرانہ تھا، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانا چاہیے، میلاد کی خوشی منانی چاہیے، کیونکہ شکرانہ خوشی اور نعمت کے اظہار کا ایک طریقہ ہے۔ ناظرین، جن روایات میں سوموار کے روزے کا ذکر ہے، انہی میں یہ صراحت بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات کا بھی روزہ رکھا کرتے تھے۔ اس لیے اگر بالفرض سوموار کا روزہ ولادت کی خوشی میں تھا
تو پھر جمعرات کا روزہ کس خوشی میں تھا؟ آدھی بات کو لینا اور پھر اپنی تشریح کی، اپنی تفسیر کی ایڈیٹنگ کرنا اور پھر اگلی آدھی کو اگنور کرنا کس کا کام ہو سکتا ہے؟ یہ آپ خود بہتر جانتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ کسی میلاد کی خوشی کا کوئی روزہ نہیں ہوتا، بلکہ بعض صحابہ کے پوچھنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوموار اور جمعرات کے روزے کی وجہ بھی بیان فرمائی کہ ہفتے کے ان 2 دنوں میں بندوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، اور میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میرے اعمال جب اللہ کے حضور پیش ہوں تو میں روزے سے ہوں۔ فتح الباری جلد 4 ریفرنس نمبر 236۔ اور اگر بالفرض نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کا روزہ اپنی ولادت کی خوشی میں رکھتے تھے تو پھر چاہیے تو یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سال بھر میں صرف اپنے یوم تاریخ کا ایک ہی روزہ رکھتے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر ہفتے کی سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہاں بھی میلاد کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور اس حدیث کی بنیاد پر خوشی اور میلاد ضروری ہو اگر بالفرض یہ مان لیا جائے تو کم از کم میلاد منانے والوں کو اس روز روزہ رکھنا چاہیے۔ اگر ثابت کر بھی لیں بالفرض تو پھر تو روزہ ثابت ہوتا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روز روزہ رکھا اور ہمیشہ رکھتے تھے۔ مگر میلاد منانے والے تو دعوتیں اڑاتے ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزہ فرماتے ہیں اور یہ عید مناتے ہیں۔ بعض بھولے بسرے یہ بھی اعتراض اٹھاتے ہیں کہ اگر یوم اقبال، یوم قائد اعظم اور یوم سالگرہ منانا درست ہے برتھ ڈے، تو پھر پروفٹس برتھ ڈے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم میلاد کیوں بدعت ہے؟ تو ناظرین، یہ اعتراض تو تب درست ہو سکتا تھا جب یوم اقبال، یوم قائد اور اسی طرح برتھ ڈے منانا دینی اعتبار سے جائز ہوتا، مگر یہ چیزیں تو خود غیر مشروع ہیں، انہیں بنیاد بنا کر نئی چیز کیسے جائز کر سکتے ہیں؟ اسلام میں ایام پرستی کا کوئی تصور نہیں ہے، ڈیز سیلیبریشن کا، فلاں ڈے، یہ ڈے، وہ ڈے، اسلام میں یہ کوئی کنسیپٹ نہیں ہے۔ اگر ایام پرستی کا اسلام نے لحاظ رکھا ہوتا تو ہر روز کسی نہ کسی نبی، ولی اور عظیم واقعے کی یاد میں ایک نہیں سینکڑوں جشن منانا پڑتے، اور امت مسلمہ کو سال بھر ایام پرستی ہی سے فرصت نہ ملتی۔ اس کے علاوہ یوم اقبال، یوم قائد یہ کوئی اسلامی نہیں ہے، اور ان کو حجت پھر ہم کیسے بنا سکتے ہیں؟ اسی طرح بچوں کی جو برتھ ڈے سیلیبریٹ کی جاتی ہے، یہ سب جان لیں کہ یہ غیر مسلموں کی نقالی ہے، اسلام میں اس کی بھی کوئی اصل نہیں، اور ویسے بھی یہ غیر معقول رسم ہے۔ ایک طرف زندگی کم ہو رہی ہے، دوسری طرف اسے ہم منا رہے ہوتے ہیں، یعنی ہر آنے والا سال ہماری زندگی کا ایک سال مزید کم ہو جاتا ہے، جبکہ ہر سال ہم اس پر خوشی منائیں۔ اور یاد رکھیں کہ غیر مسلموں کی تہذیب و تمدن اور ان کی نقالی کرنا کبیرہ گناہ ہے، جیسا کہ ابو داؤد حدیث نمبر 4031 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی غیر مسلم قوم کی نقالی کی وہ انہی میں سے ہوگا۔ السلام علیکم۔